بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 879 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ نیک خو اور وفا شعار عورت اگر شوہر پرست نہ ہوتی تو انیس احمد کو کب کا چھوڑ چکی ہوتی، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتی یا اس کی ہڈی پسلی ایک کرا دیتی۔ مگر انیس احمد کے لیے اس کی یہ وفا پرستی بھی عذاب جان تھی۔ بیوی کی سہیلی نے اسے پہلی نظر میں گھائل کر دیا۔ وہ اس کے بھرپور شباب کی جھلک دیکھ کے دیوانہ ہو گیا۔ وہ لباس ہی ایسا پہن کے آئی تھی جو چھپانے سے زیادہ دکھائے۔ کسی بھی محاذ پر فتح حاصل کرنے کے لیے یہ تو ضروری ہوتا ہے کہ دشمن کی قوت مزاحمت کے مطابق اسلحے کا انتخاب اور استعمال کیا جائے۔ اس کی ہنسی، نازو ادا اور میٹھی میٹھی باتوں نے انیس احمد کو اس کے سامنے سر بسجود کر دیا۔ تم ایک بار آ کے مجھے حکم تو دو، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، جو تم کہو گی، جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ انیس احمد نے اپنی بیوی کو بڑے پیار سے میکے بھیج دیا۔ تمام ملازموں کو انعام و اکرام سے نواز کے رخصت کر دیا۔ چوکیدار کی ڈیوٹی آفس میں لگا دی اور بڑے اشتیاق و انتظام کے ساتھ بیوی کی سہیلی کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آئی تو اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا۔ اس نے ایک کے بعد ایک فائل انیس احمد کے سامنے رکھی اور وہ دیکھے بغیر ان پر دستخط کرتا چلا گیا۔ شراب نے اس کی آتش شوق کو مزید بھڑکا دیا اور بیوی کی سہیلی بھی نادان بچی نہیں تھی جسے معلوم نہ ہوتا کہ ہر دستخط کی قیمت اسے کیسے چکانی ہے۔ یہ اس کے لیے پہلا تجربہ نہیں تھا اور نہ کوئی معیوب بات تھی، مگر اچانک اسے پتہ چل گیا کہ کمرے میں ایک مووی کیمرہ نصب ہے۔ انیس احمد اسے بعد میں بلیک میل کرنا چاہتا تھا اور شاید اس پر اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ انیس احمد کا موقف اس کے برعکس تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ مووی کیمرہ چھپانا اس عورت کی سازش تھی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں اس کے شوہر کا مال کلیئر کرنے کے احکامات جاری کر رہا تھا تو اس کے ساتھ آنے والے شوفر نے یہ کیمرہ فٹ کیا تھا اور اس کا مقصد انیس احمد کو بلیک میل کر کے آئندہ ہمیشہ کے لیے تابع فرمان بنانا تھا۔ یہ طے کرنا بہت مشکل تھا کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے، جھوٹا کون۔ بد کردار، بد چلن دونوں تھے اور دونوں کا جرم اتنا سنگین تھا کہ انہیں سر عام سنسار کر دیا جاتا۔ رشوت اور بدعنوانی سے اس ملک کے خزانے کو نقصان پہنچانے کی جرم کی سزا الگ تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ نہ ہم ان کے خلاف مدعی ہو سکتے تھے اور نہ اس معاملے کی پولیس کو رپورٹ کر سکتے تھے۔ عام حالات میں تو ایسے مجرم قانون کے شکنجے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ بقول شاعر، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ لیکن جہاں ہمارے پاس وہ فائلیں بھی تھیں جن پر انیس احمد نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے غیر قانونی احکامات جاری کر دیے تھے، اس کے باوجود ہم نے پہلے تو خاتون کو لعنت ملامت کر کے رخصت کیا اور مووی کیمرہ بھی اس کے سامنے ہی توڑ پھوڑ دیا۔ اس کی صورت کے رد عمل کو غور سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ بلیک میلنگ کی حد تک مرد کا الزام درست تھا۔ کیمرہ وہ عورت ہی لائی تھی کیونکہ اسے اپنی سکیم کے فیل ہو جانے کا دکھ تھا اور کیمرہ توڑنے پر اس نے برہمی کے جذبات پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ یقیناً یہ اس کے چالاک شوہر کی سکیم تھی کہ انیس احمد کو 25% کا شریک کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی ایک فلم بنا لی جائے تاکہ سند رہے اور ہمیشہ کام آئے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس بے غیرت عورت کو قتل کر دوں جو کسی اور کی بیوی ہونے کے باوجود ایک غیر مرد کے ساتھ اس قسم کی فلم بندی پر بھی تیار ہو گئی تھی۔ ممکن ہے شوہر نے اسے یقین دلا دیا ہو کہ فلم کوئی عام نمائش کے لیے پیش نہیں کی جائے گی بلکہ صرف انیس احمد کو ایک بار دکھا کے کسی محفوظ مقام پر رکھوا دی جائے گی، مگر اس کے باوجود یہ بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا تھی۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس کے شوہر کو پہلے قتل کرتا۔ یہ میاں بیوی سے زیادہ بڑے مجرم تھے جو بدعنوانی اور بدماشی کو ہر جائز ناجائز طریقے سے فروغ دے رہے تھے۔ انیس احمد جیسے کرپٹ مرد تو ہر جگہ ہے، لیکن انہیں کرپٹ بنانے والے نہ ہوں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انیس احمد بولا، اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا، ذلیل آدمی، کس منہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے اور کس بات پر؟ اس نے ڈٹھائی سے دانت نکالے۔ اللہ نے بچا لیا بڑی مصیبت سے، میری تو زندگی تباہ ہو جاتی۔ میں نے کہا، زندگی تباہ کرنے میں کون سی کسر چھوڑی ہے تم نے؟ اپنے ساتھ ایک فرشتہ سیرت بیوی کی زندگی بھی برباد کی، اور تمہارے بچے کیا وہ کچھ نہیں جانتے اپنے باپ کے بارے میں؟ اس نے سر جھکا کے کہا، جانتے ہوں گے۔ ان کی ماں جو ہر وقت مجھے برا بھلا کہتی رہتی ہے، ان کے سامنے بھی واز جاری رہتا ہے اس کا۔ وہ مجھے اپنے ہی بچوں کی نظر میں شیطان سے بھی زیادہ گناہگار ثابت کر چکی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور بچے جب خود دیکھتے ہوں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج تم نے مجھے بچا لیا، نوکری بھی جاتی اور میں جیل بھی جاتا۔ میں نے کہا، بڑے خوش ہو کہ تم جیل جانے سے بچ گئے، مگر جہنم میں جانے سے تمہیں کون بچائے گا؟ جیل کی سزا زیادہ سخت ہے یا عذاب دوزخ کی؟
مگر بات ہے تمہارے سمجھنے کی. ابھی تم مطمئن ہو کہ نوکری نہیں گئی مگر عاقبت تو گئی. وہ ڈھیٹ آدمی ہنسنے لگا. یار تم بھی مولوی ہو، ورنہ کیا ہوتا؟ تم بھی ہمیں شکر گزاری کے طور پر دعوت و نوش دیتے، اعلیٰ قسم کی ولایتی شراب سے ہماری تبادلے کرتے، ہمارا جامع سے تجویز کرتے اور جاتے وقت ہماری جیبوں میں وہ نوٹ بھر دیتے جو جہنم کے انگارے ہیں. حرام کو حرام سمجھنے کی حد تک ہم ضرور مولوی ہیں مگر در حقیقت ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں. محسن بولا. افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتے، حالانکہ بات اختیار کی نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اس کا نشہ اب ہرن ہو چکا تھا. آخر تم کون ہو؟ محسن نے کہا. ہم خدائی فوجدار ہیں، ایسے ہی اچانک نازل ہوتے ہیں جہاں بھی ہماری ضرورت ہو. اس نے شراب کی آدھی بوتل کو سنبھال کے الماری میں رکھ دیا. مطلب یہ کہ تم مجھے بھی نہیں پینے دو گے؟ اس کو کہتے ہیں رنگ میں بھنگ. پہلے اس سالی نے اپنے ہاتھ سے پلائی. میری آنکھوں پر کیا عقل پر پٹی باندھ دی. میں نے دیکھا ہی نہیں کہ اس نے ایسا جال پھیلایا ہے کہ ساری عمر نہیں نکل سکتا تھا میں. خیر اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ محسن نے کہا. اس مووی کیمرے سے یہ فلم نکال لی تھی میں نے. اس نے بے تابی سے ہاتھ بڑھایا. یہ مجھے دو، تمہارے لیے یہ بیکار ہے. بیکار چیز کے لیے ایسی بے تابی کیوں؟ محسن نے ہاتھ پیچھے کر لیا. یہ تو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ فلم کیسی ہے. اس کا چہرہ اتر گیا. اس کا مطلب ہے تم بھی بلیک میل کرو گے مجھے؟ سچ بتاؤ کیا تم موسی کے ساتھی ہو؟ میں نے مناسب سمجھا کہ انیس احمد کی تھوڑی سی گوشمالی کر دی جائے تاکہ اسے ہمارے بارے میں غلط فہمی نہ رہے. میں نے اسے گردن دبوچ کے اوپر اٹھایا، چڈی سے پکڑ کے اونچا کیا اور سر کے اوپر گما کے صوفے پر دے مارا. ابھی اس نے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اسے ایسے چکر دیا جیسے بچے رسی سے پتھر باندھ کے گھماتے ہیں. اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو وہ گوپن کی طرح اڑتا ہوا جاتا اور کسی دیوار سے ٹکرا کے اللہ کو پیارا ہو جاتا. وہ حلق سے بھیانک آوازیں نکالتا رہا، چلاتا رہا. ہائے میں مر گیا، میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو مجھے. میں نے اسے خوب اچھی طرح اوپر نیچے دائیں بائیں گھمانے، اٹھانے، پٹکنے، دھنکنے کے بعد گوشت کے بد وضع بے سور کر ڈھیر کی طرح فرش پر ڈال دیا. وہ ہوش میں تھا مگر اس کو دنیا گھومتی ہوئی، آسمان زمین کے ساتھ کمرے کی دیواریں اور فرنیچر سب گھومتے لگ رہے تھے. میں نے کہا اب سیدھی طرح اٹھ کے بیٹھ جاؤ، ڈرامہ نہیں چلے گا انیس احمد. وہ کراتا ہوا اٹھا. میں معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بھائی صاحب. میں نے اسے لات ماری. میں کسی شیطان کا بھائی نہیں ہوں. موسی نے اسے یاد دلایا. ہم خدائی فوجدار ہیں، تمہاری شامت اعمال ہمیں لائی ہے، پھر بھی تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ہی آئے ہیں، پولیس نہیں آئی یا CIA والے نہیں آئے. وہ اسی موسیقی خیز زلیے میں کراتا ہوا اٹھا اور بعد سے صوفے پر گر کے لمبے لمبے سانس لینے لگا. مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تم جو کہو گے وہی ہوگا. میں تمہارا غلام، یہ گھر تمہارا، یہاں کی ہر چیز تمہاری، جو چاہو لے جاؤ، لیکن یہ فلم مجھے دے دو. میں نے کہا آخر کیا ہے اس فلم میں؟ ابھی تو کیمرے نے اپنا کام بھی شروع نہیں کیا ہوگا. وہ ہانپنے لگا. نہیں، کیمرہ کام کر رہا تھا. محسن بولا. ٹریلر ہوں گے، اصل فلم تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا وہ تم سمجھتے کیوں نہیں، اس صرافہ نے پہلے آگ لگا دی تھی مگر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی. کہتی تھی پہلے ان فائلوں پر دستخط کرو. میں پہلے سے ہی پی رہا تھا، پھر اس نے پلا دی اور آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آتی گئی. مجھے پاگل کرنے کے لیے اس نے ایک ایک کر کے اپنے اور میرے کپڑے. وہ عورت فتنہ ہے، قیامت ہے. اس وقت وہ مجھ سے کچھ بھی منوا سکتی تھی. میں اس کی طرف بڑھتا تھا اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ کے میرے ہاتھوں سے پھسل جاتی تھی. اور یہ سب ہے فلم میں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا. آخر کار میں نے اس کی مان لی اور فائلوں پر دستخط کر دیے. وہ میرے دفتر کی فائلیں تھیں. معلوم نہیں اس کے ہاتھ کیسے لگیں. 10 لاکھ، کم سے کم 10 لاکھ کے دستخط تھے. وہ کوئی اور ہوتا تو میں 2.5 لاکھ نقد لیتا. 2.5 لاکھ میں اس جیسی 250 عورتیں مل جاتی. مگر ساری بات ہے طلب کی اور وقت کی. بادشاہوں نے تاج اور تخت لوٹا دیے ہیں ایک عورت کی ادا پر. میں نے 2.5 لاکھ بخش دیے اس کو اور 7.5 لاکھ اس کے دلے شور کو. اور پھر بھی کیا ملا مجھے؟ میں نے کہا دیکھو انیس احمد، ہمارا نہ تمہاری زندگی سے کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے اعمال سے، نہ تمہارے جرائم سے اور نہ گناہوں سے. سزا تمہیں کبھی ملی تو قانون دے گا یا پھر تمہارا عذاب شروع ہوگا قبر سے. ہم نہ مجرم ہیں نہ بلیک میلر. یہ فلم ہمارے پاس اس طرح محفوظ رہے گی جیسے تم خود رکھتے. میں کیوں رکھتا ہے ایسی چیز کو حفاظت سے؟ مگر ہم رکھیں گے، ہمیں تم سے کچھ کام لینا ہے. اگر تم نے شرافت سے تعاون کیا تو یہ فلم تمہیں واپس مل جائے گی. وہ پریشان ہو گیا. ایسا کون سا کام ہے؟ دیکھو میں شرابی، جواری اور راشی ہوں مگر میں قتل نہیں کر سکتا کسی کو.
میں نے اسے تسلی دی، یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج رات تم اکیلے ہو۔ یہ بتاؤ فون کہاں ہے؟ وہ حیران ہوا، فون؟ ویسے تو ہر کمرے میں ہے، 2 نمبر ہیں اور 4 ایکسٹینشن، جہاں سے چاہو کر لو، جہاں چاہو کر لو، امریکہ، آسٹریلیا۔ مجھے ایک لوکل کال کرنی ہے، میں نے کہا اور اٹھ کے اندر چلا گیا۔ کوٹھی کے 2 بیڈ روم زیر استعمال تھے، ایک میں بچوں کے کھلونے، ان کی کتابیں اور شوق کے سب اسباب فراہم کیے گئے تھے، دوسرا انیس اور اس کی بیوی کا تھا، تیسرا پوری طرح آراستہ بیڈ روم آتے جاتے مہمانوں کے لیے وقف تھا۔ ایسی ایک خاص مہمان وہ عورت تھی جو کچھ دیر پہلے اس جگہ قیدے چلا رہی تھی، اس کے باقی ماندہ کپڑے جو وہ گھبراہٹ میں بیکار سمجھ کے یہاں چھوڑ گئی تھی، بیڈ کی پرشکن بے ترتیب چادر، کچھ فرش پر گری ہوئی چیزیں اس کمرے میں پیش آنے والے واقعات کی منہ بولتی تصویریں پیش کر رہے تھے۔ میں نے اسی کمرے میں رکھا ہوا فون اٹھا لیا اور وقار یوسف کے گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی بجتے ہی وقار نے کہا، ہیلو۔ میں نے کہا، وقار شور مت کرنا۔ اس نافرمان نے چلا کے کہا، کیوں جی شور کیوں نہ کروں؟ مصیبت تو مجھے پڑی ہوئی ہے، میں اکیلا اور وہ 3۔ کون 3؟ خواتین اور کون؟ اب یہ مت پوچھنا کہ کون خواتین، آخر آپ ہیں کہاں جناب؟ اور اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا رابعہ کی آواز آئی، سکندر۔ میں نے کہا، السلام علیکم۔ کہیے مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ میں کہتی ہوں تم دونوں، ابھی تم دونوں کی نہیں، ہم دونوں کی بات کرو بلبل بغداد۔ تمہیں کیا پتا گل کتنی پریشان ہے، کیا تم نہیں ہو میرے لیے؟ میں نے اداس آواز بنا کے کہا، ہائے ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کسی نے بھی، تم بھی حد کرتے ہو۔ رابعہ بہت خفا تھی۔ ہاں ابھی میں حد کا خیال رکھتا ہوں، حد سے آگے نہیں بڑھتا، مگر کسی دن بکو مت، فوراً آ جاؤ، جہاں بھی ہو، ابھی اسی وقت۔ معاف کرنا، یہ میں نہیں بتا سکتا کہ اس وقت کہاں ہوں، اور تم ابھی سے ایسے ڈانٹ رہی ہو مجھے، ایسے حکم چلا رہی ہو مجھ پر جیسے میں محسن ہوں۔ بعد میں کیا بنے گا میرا؟ مجھے سوچنا پڑے گا خاتون اپنے مستقبل کے بارے میں۔ اچھا سوچتے رہو پھر، میں نے کہا۔ ارے بھائی بند مت کرنا غصے میں، بتانا صرف یہ تھا کہ آگے بھی بولو کچھ۔ رابعہ نے کچھ دیر انتظار کے بعد کہا، اب کیا بتاؤں، بڑی شرم آتی ہے، تمہیں معلوم ہے اس وقت میں کہاں ہوں؟ اب بتا ہی دو شرمیلے صاحب۔ نہیں، کچھ زنانہ استعمال کی اشیاء ہیں اس بیڈ روم میں، ایک خاتون کی جو ابھی ابھی باہر گئی ہیں، میں نے کہا، اور یہ بے حد پرائیویٹ چیزیں ہیں، مثلاً یہ بلاؤز ہے، ابھی کچھ دیر پہلے نوچ کسوٹ میں پھٹ گیا تھا، اور یہ پیٹی کوٹ ہے، خجلت میں چھوڑ گئی خاتون، یہ تکیے پر ایئر کلپ بھی رکھا ہوا ہے، اور بہت کچھ۔ میں خود بھی اسی بیڈ پر ہوں ویسے تو، اور وہ خاتون، اس کے حسن و شباب کا کیا بیان کروں؟ کیا فضول بولتے جا رہے ہو؟ رابعہ پریشان سی ہو گئی۔ تمہاری جان کی قسم اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ رابعہ کے لیے اب یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ سکندر بتاتے کیوں نہیں کہ کہاں ہو تم؟ اور کون ہے وہ خاتون؟ تمہیں کیوں لے گئی تھی اپنے ساتھ؟ میں نے خوش ہو کر کہا، وہ کہاں لے گئی تھی، میں خود ہی چلا آیا۔ رابعہ نے آہستہ سے کہا، آخر کیوں؟ بھئی گھوڑا گھاس کھاتا ہے، گھاس دے کے جائے گا نہیں، اور تم تو ہمیں گھاس ڈالتی نہیں ہو۔ میں نے کہا، پھر خالی گھاس؟ جی بھر کے، اس نے طنز کیا۔ میں نے بھری، یہ جو گدھا تم نے پال رکھا ہے نا، اور کوئی گھاس اس کے من کو بھاتی ہی نہیں، خواہ کوئی کاف کی گھاس ہو یا جنت کی۔ جل بن کے کوئلہ ہو گئی نا، بو آ رہی ہے جلنے کی فون میں سے۔ وہ ہنسی، جلتی ہے میری جوتی۔ اچھا تو چمڑا جلنے کی بو ہوگی، فکر مت کرو۔ بقول شاعر، میں تم کو پہلے سے نئی جوتی لا دوں گا، جس کو پہن کے تم مورنی کی چال چلو گی، اور مورنی کے پیچھے گدھا دیکھ کے لوگ کہیں گے کیا جوڑی ہے۔ اچھا آپ زیادہ مت انسو، کام کی بات سنو۔ اتفاق سے آج غالب مل گیا، ظاہر ہے وہ دوسری طرف اچھل پڑی ہوگی۔ کیا غالب مل گیا؟ پس منظر میں ایک دم کئی آوازیں سنائی تھی۔ غالب مل گیا؟ کہاں؟ کب؟ میں نے کہا، ہم تو گئے تھے شوکت رانا کو قتل کرنے، میں اور محسن، کوئی کام نہیں تھا، سوچا یہ کام کر لیں۔ اچانک اس کی کوٹھی میں سے غالب نکل آیا، مگر وہ ہمیں پہچانتا نہیں۔ کیوں مذاق کرتے ہو؟ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کا کچھ ایسا برین واش کیا گیا ہے کہ وہ خود کو غالب نہیں فیروز کہتا ہے، اور شوکت رانا کا ڈرائیور سمجھتا ہے۔ ہم کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کے یہاں آ گئے۔ کہاں؟ شوکت رانا کی کوٹھی میں؟ ہاں، اندر تو ہم جا نہیں سکتے۔ میں نے کہا، یہ اس کی نئی کوٹھی کہلاتی ہے، کار بھی نئی تھی، اور سنا ہے یہاں اس کی نئی بیوی رہتی ہے۔ کیا خوش قسمت آدمی ہے، ہر سال بیوی کا ماڈل بھی بدل دیتا ہے، اور ظاہر ہے اتنی اچھی گاڑی ہے تو بیوی بھی اچھی ہی ہوگی، تم جیسی نہیں۔ تم سے میری مراد ہے وہ سب خواتین جو بڑی بے تابی سے ریسیور کے ساتھ کان لگائے کھڑی ہیں۔
تم سب کی قسمت ہی خراب ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ جواب وقار کی بیوی نے دیا تھا، جو شاید دوسرے کمرے میں دوسرا ریسیور اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ چھپ چھپ کے باتیں سنتی ہو؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ میاں بیوی میرا مطلب ہے ہونے والے میاں بیوی کی۔ غالباً گل نے اسے ریسیور لے لیا۔ بتاؤ نا غالب کہاں ہے؟ میں نے کہا ساتھ والی کوٹھی میں۔ اور نازو؟ رابعہ بولی۔ وہ بھی ساتھ تھی؟ نہیں، ابھی تک نازو کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بھی غالب کے ساتھ ہے یا کہیں اور ہے، لیکن تم فکر مت کرو۔ تم کہہ رہے تھے کہ غالب نے پہچانا نہیں تمہیں؟ ہاں، مگر یہ بہت معمولی سا مسئلہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آئیں گے۔ رابعہ بولی۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ تم اب بھی یہ سوال کرتی ہو؟ خطرہ تو ہر بچے کے ساتھ ہی دنیا میں آتا ہے، اور ہم تو وہ ہیں جو خطرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اس کا بھی نشہ ہوتا ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتا دو تم کہاں ہو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری زنانہ فوج چڑھائی کرے گی چمٹے، بیلن اور سینڈل جیسے زنانہ اسلحے کے ساتھ، بنا بنایا کام بگاڑ دو گی اور مصیبت ہوگی ہمارے لیے۔ اسے بچائیں یا خود کو یا تمہیں۔ میں نے اسے ڈانٹا۔ گل نے کہا محسن کہاں ہے؟ میں نے کہا محسن؟ کون محسن؟ یہ کس جانور کا نام ہے؟ ارے بھائی صاف پوچھو نا، اب ڈر کیسا؟ کہو کہ میرا گھر والا، میرا میاں، میرے سر کا تاج، میرا مجازی خدا کہاں ہے؟ میں بلاتا ہوں اسے۔ تم کوئی اچھا سا گانا سوچ لو جو ہیروئن گاتی ہے جدائی میں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے۔ میں نے واپس جا کے محسن کو بھیج دیا۔ اس وقت تک انیس اور محسن کے درمیان خاصی گفتگو ہو چکی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے انیس کے موڈ سے ہوا، وہ اب خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ساتھ والی کوٹھی حال ہی میں کسی نے خریدی ہے، مہینہ بھر پہلے، اس نے مجھے بتایا۔ ایسے ہی ایک بار آتے جاتے شکل دیکھی ہے اس کی، فیملی نہیں ہے غالباً، ورنہ میری بیوی ضرور بتاتی کہ اس کی بیوی کیسی ہے۔ میں نے کہا ہم اس کوٹھی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہی آپ کے دوست پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ طریقے تو بہت ہیں، مگر سب مشکل ہیں اور خطرناک بھی۔ چوکیدار بھی بڑا خونخوار ہے۔ میرے چوکیدار نے بتایا کہ وہ تو بلا وجہ پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہے، انسانوں والی کوئی بات ہی نہیں سور کے بچے میں۔ اس نے میرے چوکیدار سے کہا تھا کہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم جیسوں کو منہ نہیں لگاتا۔ جواب میں اس نے بھی کہا کہ لعنت تیری منحوس شکل پر، میں تو تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا۔ اس کے علاوہ 2 کتے ہیں، میرے سالے جیسے نہیں، شکاری کتے ہیں۔ یہ تم اپنے کتوں کو سالہ کیوں کہتے ہو؟ وہ بھونکتے جو رہتے ہیں اپنی بہن کی طرح مجھ پر، کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں ان کا۔ دل کی بڑاس نکالتا ہوں انہیں سالہ کہہ کے۔ بیوی بہت ہنگامہ کرتی تھی پہلے، میں نے کہا کہ کتے کی یہی اوقات ہوتی ہے، اسے بائی تو کہنے سے رہا، میں گالی دے کر بات کرتا ہوں۔ چل سالے ادھر آ، تم کیوں برا مانتی ہو؟ اگر تمہارے بھائی کتے نہیں ہیں، میں انہیں سالہ کہتا ہوں تو یہ ایک رشتہ ہے، گالی نہیں۔ گالی ہے صرف کتے کے لیے، ایم آر رائٹ؟ میں نے کہا چوکیدار اور کتے ان سے نمٹ لیں کہ ہم، مسئلہ اندر داخل ہونے کا ہے۔ کیا تمہاری کوٹھی کی دیواریں کہیں سے نیچی ہیں یا چھت ملتی ہے؟ تمہارے دوست کے ذہن میں تو کچھ اور تھا، انیس بولا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیوی دبلی پتلی ہے یا باری برکم، اس کے کپڑے تو ہوں گے، کیا میرے جسم پر فٹ آ سکتے ہیں؟ میں نے بتا دیا کہ تم میری بیوی بننا چاہتے ہو تو اس کا سارا میک اپ کا سامان استعمال کر سکتے ہو، اس کے باوجود تم میں نسوانیت اس حد تک آئے گی جتنی تالی بجانے والوں میں ہوتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا دروازہ کھلوانے کے لیے نسوانیت پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بس عورت نظر آنی چاہیے۔ رات کے وقت تو تالی بجانے والا بھی چلے گا۔ محسن آیا تو اس کا موڈ آف تھا، الو کی پٹھی۔ میں نے گرا کر کہا خبردار جو رابعہ کو کچھ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں گل کو کہہ رہا تھا بھائی صاحب، میری بہن کے بارے میں بھی ذرا منہ سنبھال کے، ہم نے دیکھ لیا تھا کہ لڑکا زن مرید ٹائپ ہے، جورو کا غلام بن کے رہے گا، اب آنکھیں دکھاتے ہو تو اور کیا دکھاؤں؟ محسن نے ایسے کہا کہ انیس بھی ہنس پڑا۔ محسن کی ترکیب مجھے بھی پسند آئی تھی۔ انیس کی طرف سے تو اب کوئی اندیشہ نہ تھا کہ وہ تعاون نہ کرے گا یا کسی کو کچھ بتا دے گا۔ ایک فلم کی وجہ سے اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کوٹھی میں دخل اندازی کرنے والا اور کوئی نہ تھا اور ہمیں جلدی بھی نہ تھی۔ محسن نے انیس کے بیڈ روم میں میک اپ کیا اور اس کی بیوی کے کپڑوں میں سے چھانٹ کے ساری باندھی۔ آنچل سر پر لینے کے بعد اس کے مردانہ بالوں پر بھی پردہ پڑ گیا۔ وہ بڑی ادا کے ساتھ لچکاتا مٹکاتا ہوا کمرے سے برآمد ہوا تو انیس کی حالت ہنستے ہنستے خراب ہو گئی۔ وہ پیٹ پکڑ کے صوفے پر لوٹنے لگا۔ قسم خدا کی نشہ اتر گیا ورنہ تمہیں نہ چھوڑتا میں۔ محسن نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہائے میں مر گئی، کیسی بے شرمی کی باتیں کرتا ہے یہ ریش کا بچہ۔ میں نے کہا میں بھی بری نظر ڈال رہا ہوں تجھ پر۔ محسن نے کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا کیا میں بھی شور مچاؤں؟
جیسے وہ مچا رہی تھی کہ لو یک نہ شد دو شد، ہائے کہاں لے جاؤں اس حسن اور جوانی کو۔ میں نے کہا باہر ساتھ والی کوٹھی کے گیٹ پر جا کے دکھانا یہ نخرے، اصل آزمائش تب ہوگی۔ انیس بولا ویسے چوکیدار کا بھروسہ نہیں، بدمست آدمی ہے، پٹری بدل بھی سکتا ہے، عورت نہ صحیح، عورت جیسی چیز تو ہو، پٹری بدلنے سے پہلے اس کا پٹرا ہو جائے گا۔ انیس احمد فلم میرے پاس ہے، اس لیے یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تمہاری جان چھوڑ دی۔ جاؤ اتنی دیر میں اپنے بیڈ روم کی حالت ٹھیک کرو، ورنہ بیوی آتے ہی شور مچا دے گی کہ میرے جوتے کپڑے کس نے نکالے تھے، کون آئی تھی جہاں میک اپ کرنے والی، اور ہاں اس گیسٹ بیڈ سے اپنی مہمان، اپنی بیوی کی سہیلی کی قابل اعتراض چیزیں بھی ہٹا دو، ورنہ بیوی سب کچھ سمجھ جائے گی۔ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، عام عورت بھی فوراً تاڑ جاتی ہے، تم تو پہلے سے مشکوک شوہر ہو۔ اب مجھ سے آگے محسن گیا اور اس نے باہر نکل کے پہلے سڑک پر ادھر ادھر دیکھا، مگر ہر سمت وہی ویرانی تھی۔ اس نے ساتھ والی کوٹھی کے دروازے پر دستک دی تو اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں بج اٹھیں۔ اندر سے کسی نے کہا او کون ہے؟ محسن نے زنانہ آواز بنا کے کہا اے چوکیدار دروازہ کھولو۔ میں اس کے بالکل پیچھے تھا، مگر دروازہ کھولے بغیر چوکیدار مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچھ حیران پریشان ہو کر کہا خوب بیگم صاحب اس وقت؟ اور پورا یقین نہ ہونے کے باوجود اس نے دروازہ کھول کے دیکھنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ ایک صحت مند پٹھان چوکیدار کے لیے جو مسلح بھی ہو، اتنی رات گئے آنے والی عورت سے ڈرنے کی کوئی بات بھی نہ تھی۔ او کون ہے تم؟ اس نے محسن کو دیکھ کر کہا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کس سے ملنا ہے؟ شوکت رانا سے۔ محسن نے خاصی بونڈی ادا سے کہا وہ تو نہیں ہے، اور میں سالی ہوں ان کی، نئی بیگم کی بڑی بہن۔ محسن اندر غصہ چلا گیا، ایسے کیا دیکھتا ہے الو کی طرح واگڑ بلے۔ وہ اچھل پڑا، گالی دیتا ہے ہم کو، کیسا عورت ہے، چلو نکلو، اور اسے ابھی بیگم صاحب بھی نہیں ہے، ہم نہیں جانتا تم کو، کھائے تو جاننے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ محسن باہیں پھیلا کے آگے بڑھا، رات بھر میں ایسی جان پہچان ہو جائے گی کہ چوکیدار بد حواس ہو کے پیچھے ہٹا۔ اوئے تم کیسا بے شرم عورت ہے، پیچھے ہٹو، ہم ایسا مرد نہیں ہے۔ محسن نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہائے میں مر گئی۔ کیا کہا مرد نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو مرد ہی لگتا ہے، ہٹا کٹا الو کا پٹھا۔ وہ پھر اچھلا، اوئے تم پھر گالی نکالا، ہم گولی مار دے گا تم کو۔ اب محسن نے چیخ ماری، حجی منع کے ابا۔ میں دوڑتا ہوا اندر گیا، کیا ہوا؟ بیگم، میں نے اکلاتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے کہا دیکھو جی یہ مشٹنڈا کیسا بندوق تان رہا ہے مجھ پر، اور مجھ سے زبردستی۔ میں نے چوکیدار کی بندوق پکڑ لی۔ کیوں بے؟ نہ ہنجار تیری یہ جرت زبردستی تھی ہماری اہلیہ کے ساتھ ہم تیری وہ کر دیں گے کہ کیا بیگم، ہم کیا کرتے ہیں؟ اجی ایسی کی تیسی، اور کیا؟ محسن نے کہا ہاں ایسی کی تیسی۔ میں نے چوکیدار سے بندوق چھیننے کی کوشش کی۔ چوکیدار ابھی تک اس ڈرامے کو سمجھ نہیں پایا۔ اوئے چلو تم بھی باہر جاؤ، خانہ خراب کا بچہ، ہم تم کو بھی گولی مار دے گا۔ او بیگم یہ نہ انجار تو ہم کو بھی یعنی 2 قتل کرنا چاہتا ہے، میں نے بدحواسی میں کہا اور محسن کا ہاتھ پکڑ کے اندر بھاگا۔ محسن زنانہ سلیپر کو گھسیٹتا ساری سنبھالتا دوڑا۔ چوکیدار نے ہمارا پیچھا کیا۔ اوئے ٹھہرو، ابھی ٹھہر جاؤ، ہم بہت ظالم ہے، بہت گولی مار دے گا تم کو۔ ہمارا مقصد اندر پہنچنا تھا اور وہ پورا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ابھی تک چوکیدار نے رائفل پر سے سیفٹی کیج بھی نہیں ہٹایا تھا۔ وہ صرف ہمیں بندوق دکھا کے ڈرانا چاہتا تھا۔ اگر اس کا ارادہ سچ مچ گولی چلانے کا ہوتا تو وہ ہمارے پیچھے نہ دوڑتا، وہیں سے نشانہ لے کر فائر کرتا اور گولی ہمارے سر کے اوپر سے جاتی یا ہماری ٹانگ میں لگتی، مگر وہ فائر کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ مجھ جیسے احمق شوہر اور محسن جیسی بے حیا بیوی سے وہ ویسے ہی نمٹ سکتا ہے۔ اندر پہنچتے ہی میں نے محسن کو آگے نکلنے کا موقع دیا، اور جیسے ہی چوکیدار دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، میں ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ چوکیدار سنبھل نہ سکا اور میرے اوپر سے گزرا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ کے جھٹکا دیا۔ اس کی بندوق اب میرے ہاتھ میں تھی اور وہ میرے سامنے چت پڑا ہوا تھا۔ سیمنٹ کے فرش پر گرنے سے اس کی کمر میں چوٹ آئی تھی۔ ہم نے کہا تھا نا ہم ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، میں نے بندوق کے کندھے سے اس کا پیٹ دبا کے کہا۔ وہ چلایا، کوئی ظالم کا بچہ، ہم نہیں چھوڑے گا تم کو۔ میں نے بندوق کا میگزین خالی کر کے گولیاں اپنی جیب میں ڈال لیں اور پھر بندوق اسے پکڑا دی۔ لو یہ لاٹھی استعمال کرو، اٹھو شاباش۔ محسن نے کہا اندر آؤ نا میری جان، بیڈ روم میں۔ اب پٹھان کی آنکھوں میں خوف، تجسس اور الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ تو تم کون ہے؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں تنگ کرتی ہے ہم کو؟ میں نے اسے اندر دھکیلا۔
اس نے مزاحمت کی تو میں نے اس کے پیٹ میں اپنے سر سے ٹکر ماری اور اسے اوپر اٹھا کے اندر پھینک دیا۔ محسن اندر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے چوکیدار کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کیا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کے اسے بھی اندر دھکیل دیا۔ یہ ایک پرتعیش بیڈ روم تھا۔ چوکیدار نے خالی بندوق گھما کے میرے سر پر وار کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے سر نیچا کر لیا، پھر ناپ تول کے چوکیدار کے جبڑوں پر ایک مکہ رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کے بیڈ پر گرا۔ اوئے خانہ خراب، ہم کو کیوں مارتی ہے؟ ہم غریب چوکیدار ہے، ہم تمہارا کیا بگاڑا؟ میں نے کہا، چوکیدار تم شوکت رانا کی نئی کوٹھی میں کب سے ہو؟ تو میرا بدلا ہوا لہجہ اور آواز سن کے پہنچ کا رہ گیا۔ 2 مہینہ سے، میں نے کہا، یعنی جب سے رانا صاحب نے یہ کوٹھی خریدی ہے اپنی نئی بیگم کے لیے۔ نئی بیگم صاحبہ آج کہاں ہے؟ اپنے گھر گئی ہے، اپنا ماں باپ کا گھر، اب نہیں جانتا۔ میں نے کہا، اچھا، اس وقت گھر میں تمہارے علاوہ کون ہے؟ ایک پی روز ہے، ڈرائیور، ایک چھوٹا بیگم صاحب کا نوکرانی ہے، نرس ہے۔ اچانک میری نظر بیڈ سائڈ ٹیبل کی تصویر پر جم گئی۔ یہ نازوں کی تصویر تھی۔ میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور میں نے لباس اور اسی میں سجی سجائی نازوں کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ چھوٹا بیگم صاحب ہے، نیا بی بی۔ چوکیدار کا جواب سن کے میرے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ ایک موہوم سے اندیشے نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ ایک بار پھر احساس شکست کی ذلت کے جذبات نے میرے دل کا لہو نچوڑ دیا تھا۔ آزمائشوں کے سفر کی خون رلانے والی داستان کا آخری باب فوزیہ نے اپنے لہو سے لکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت نام تھے جو کل تک ہماری زندگی کا حصہ تھے، مگر آج دل پر ایک پرانے زخم کا نشان بن گئے تھے۔ لیکن ان سب کو ہم سے دست اجل نے جدا کر دیا تھا۔ ہم نے ان کی موت کو مشیت ازدی سمجھ کے صبر اختیار کیا تھا اور اپنی بے بسی پر آنسو بہا کے خاموش ہو گئے تھے۔ نازو جیتے جی ہم سے چھین لی گئی تھی۔ یہ تمانچہ مارنے والے ہاتھ ہمارے دشمنوں کے تھے اور یہ وار ہماری غیرت پر ہوا تھا۔ تصویر میں دلہن بنی ہوئی سرخ کروسی جوڑے والی نازو کی تصویر میرے احساس پر ایک تازیانہ تھی جس کی اذیت نے مجھے تڑپا دیا تھا۔ اس روپ میں اپنے محبوب کو کس کی آنکھیں نہیں دیکھتی، کبھی تصویر میں تو کبھی خواب میں، اور کٹتے کٹتے جب ہجر کے دشت کا سفر تمام ہوتا ہے اور اس خواب کو تعبیر ملتی ہے تو کون اپنی خوش بختی پر ناز نہیں کرتا۔ ایسی کوئی خیالی تصویر غالب کے ذہن میں ہوگی، مگر بقول شاعر، نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اس خواب کی تعبیر ملی بھی تو کسے؟ شوکت رانا جیسے دشمن کو جس نے ہم سے غالب کو چھینا تھا۔ اس نے غالب کی متاع حیات پر شب خوں مارا تھا اور اس کی زندگی کو لا حاصل کر دیا تھا۔ معلوم نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا تھا۔ اگر نازو مر جاتی اور اس کی مسخ شدہ بدصورت لاش دیکھ لیتا تب بھی اتنی اذیت نہ ہوتی جتنی اسے 16 سنگار کی ایک نوبیاتا لڑکی کے روپ میں دیکھ کے ہوئی تھی۔ جب میں نے اس تصویر پر غور کیا تو ظلم کا یہ احساس شدید تر ہو گیا۔ وہ خوشی جس میں منزل حیات پا لینے کا اجالا ہوتا ہے، وہ حیا جس میں ارمان جاگتے ہیں، اور وہ دبی دبی مسکراہٹ جس میں عورت کی تکمیل کا غرور بولتا ہے، اس تصویر میں یہ سب نہیں تھا۔ نازو کا چہرہ ہر احساس اور تمام جذبات سے عاری ایک ایسی تصویر کی طرح تھا جس کا ہر رنگ بے بس اور مجبوری کا آئینہ دار تھا۔ میں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے خود تصویر بن گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک طوفان بپا تھا اور خیالات کے گرداب میں ان گنت سوالوں کے بدصورت چہرے رقصاں تھے۔ اب غالب کا کیا ہوگا؟ آج تک وہ کسی کے لیے جیتا تھا اور آج کے بعد وہ کیوں جینا چاہے گا؟ کیا یہ دل فگار صفاک حقیقت اس کا ذہن قبول کر پائے گا کہ اس کی نازو اب کسی اور کے پہلو کی زینت ہے؟ اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں غالب کی موجودگی ذہنی کیفیت کا سبب یہی تو نہیں، مگر اس خیال کو میری عقل نے مسترد کر دیا۔ نازو کے بغیر غالب نہ فیروز ہوتا، نہ کسی شوکت رانا کا ڈرائیور۔ وہ پاگل ہو کے گلی کوچوں میں نازو کو پکارتا نظر آتا یا کہیں تہ خاک اپنے ارمانوں کے ساتھ سوتا نظر آتا۔ چوکیدار میری صورت کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اس نے میری محویت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی، مگر میں نے اسے لات مار کے پھر گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھوں نے وہ فریم کی ہوئی تصویر اٹھا لی اور اسے دیوار پر دے مارا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تمہاری نئی بیگم نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتی ہے، میں نے دھاڑ کر کہا۔ چوکیدار کرانے لگا، ہم جھوٹ نہیں بولتا صاحب، آپ معلوم کر لو نوکرانی سے۔ دروازے کے فریم میں مجھے محسن کسی بت کی طرح استادہ نظر آیا۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے تصویر کو اور میری ذہنی کیفیت کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ محسن نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔